الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ باشعور سامعین دور دراز سے تشریف لائے ہوئے خوش مذاق عالی نسبت روشن دماغ اور سٹیج پر شاہ صاحبان علماء کرام اور جو محفل میں بھی حضرات سب تشریف لائے ہیں دور دراز سے میری گفتگو سننے کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں آنے کی زحمت کی میں نے بند کر دیا یہ کوشش کی ہے کہ آج جلدی ذرا پہنچوں لیکن جمعہ تھا تو وہاں بھی مخلوق زیادہ تھی تو چلتے ہوئے بس دیر ہو گئی امتیاز شاہ صاحب کے ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت نکل آئے میں نے کہا اس مرتبہ یہی وقت ہے میرے پاس تو یہ محفل آراستہ کر لیں امیر جمع ہیں آباب درد دل کہہ لو پھر اس قدر بھی ہمارا نشان رہے نہ رہے میاں پہ اشک ڈھلا تھم رہے رہے نہ رہے یہ اتفاق ہے باہم رہے رہے نہ رہے تو میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس محفل کے لیے وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے یوں تو ہر آیت کریمہ جامع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص طبقے کا ذکر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ قائم ہو گئے استقامت انہوں نے اختیار کی دنیا کی جو مصیبتیں جو تکالیف
ان کے سامنے آئیں، انہوں نے خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا۔ وہ لوگ بڑے مقام کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ہم اور تو بہت کچھ صلہ دیتے ہیں، جس طرح ہماری ذات اور صفات کا طاقتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طرح ہماری نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو گنائی گئی ہیں وہ نعمتیں کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ملائکہ رحمت کے بھیجتا ہے۔ اور ملائکہ کی کتنی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن نوازشات کے وہ حامل ہوتے ہیں، وہ جس قسم کے ان کے کام سپرد ہیں، جو ڈیوٹیاں وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام اندازوں سے، حوالوں سے ایسے لوگوں پر اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ تو یہ طبقہ یہاں استقامت کا لفظ آیا، یعنی اس میں صرف کہنے والے، اللہ کا نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن استقامت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس پر ڈٹ جائے۔ کوئی تکلیف آئے، اگر غربت ہے، افلاس ہے، نکبت ہے، دنیا کی ابتری ہے، حالات برے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق رکھے اور خمدہ پیشانی کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ یہ آپ نے اگر ملاحظہ کرنا ہو تو جو سب سے بڑا طبقہ ہے انسانوں میں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طبقہ جلیل ہے کہ اس طبقے نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائیں، صدمے جھیلے، امت کی طرف سے طرح طرح کے نئی نئی اذیتیں برداشت کی، مگر جس راہ پر، جس منزل کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور جو احکام پہنچانے کے لیے وہ مامور ہوئے، وہ سر منہ اس کے بیان کرنے میں وہ فرق نہیں انہوں نے ڈالا۔ حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ آزمائش گناہوں کے بدلے میں ہو تو وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اسے بہت سی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سزا کے طور پر۔ لیکن اگر اونچے لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائشیں رکھی جائیں، ان کو آزمایا جائے، تو ان کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کریں، سنتے ہیں علماء سے آپ کہ کس قسم کے صبر آزما مراحل سے وہ گزرے، لیکن کس پامردی اور استقامت سے انہوں نے اپنا سفر حیات طے کیا اور باوقار انداز سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اپنی ڈیوٹی جو تھی اس کو پورا کیا۔ حضور سید الانبیاء امام المرسلین فخر اولین و آخرین، آپ کی سیرت طیبہ بالخصوص جس کا تعلق مکہ معظمہ کی سرزمین سے ہے، طرح طرح کی آزمائش، مصیبت
اور بظاہر انتہائی ذلت سے آپ کو دوچار ہونا پڑا کہ سارا گھر مخالف، سارا خاندان مخالف، کملی والا ویسے بھی در یتیم تھا اور ویسے بھی در یتیم اکیلا ہو کر رہا، ویسے بھی آپ تنہا تھے، آپ لاسانی تھے، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، حالانکہ حتیٰ کہ ثانی کیا ہوتا، آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ یعنی ثانی تو کون ہوگا کہ سائے میں شباہت ہوتی ہے آدمی کی، تو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس میرے رسول کی شباہت بھی موجود ہو۔ تو آپ کا وہ دور آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، یار غار یار مزار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس پابندی کے ساتھ، کس دلیری کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اپنا دور خلافت گزارا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، آپ نے پوری پامردی اور دلیری سے اپنا وقت گزارا، اور علی المرتضی شیر خدا، تاجدار ہر عطا، واقف اسرار او ادنا، مزاج دان مصطفیٰ، آپ کا مقام، آپ کی دلیری اور آپ کا حوصلہ، علمی مقام، یہ سارا امت کے سامنے ہے۔ یہ میں جستہ جستہ باتیں کر رہا ہوں کہ پھر آپ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور گرامی آتا ہے۔ 6 مہینے دور رہا، لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی۔ بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی، خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے۔ بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام، کہ تو نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تو نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی، اعلان کیوں کیا۔ تو جناب حسن کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے، میرے نانا اور میرے باپ کے نام لیوا اتنے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایا کر دوں، لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی، جو لوگ مریں گے، بے گناہ لوگ جو جانیں تلف ہوگی، حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنے مخلوق کو تم نے
ہلاک کرایا، ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر اس ذات کے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیا مانے رہی ساری عمر۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل کرواؤں، لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں۔ کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ 5 سال ختم ہونے کو ہیں، موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے، ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لیے میں نے پہنی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے پہنی ہوگی، لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شور کیا مچا ہوا ہے۔ لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، برسر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے، لڑائی کا امکان آ جائے، جھگڑے کا امکان آ جائے، تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو۔ اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور نشہ ویسے بھی چھوٹتا نہیں ہے، بہت مشکل سے چھوٹتا ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو، اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی، تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا۔ خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ یہ 2 حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا، اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا۔ اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے، لڑائی پر تیار تھے۔ تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اس لیے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا، تو امیر معاویہ نے امام حسن سے عرض کی ایک جملہ۔ بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا، چونکہ ہم عصر بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میں نے اتنے پیسے کسی کو نہیں دیے جتنے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جملہ امیر معاویہ نے کہہ دیا۔ تو امام حسن تو خاموش رہے، بڑے صابر اور شاکر تھے، چپ کر گئے۔ لیکن چھوٹے بھائی امام حسین، بھائی حسین تو ویسے بھی میدان کا آدمی،
تو امام حسین سے نہ رہا گیا. امام حسین نے فرمایا کہ جناب آپ نے یہ جملہ تو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم کسی کو نہیں دی جتنی آپ دونوں بھائیوں کو دے رہا ہوں. تو فرمایا کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ پہلے ہم جیسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے یعنی بڑے حوصلے اور بردباری کے ساتھ یہ دور گزارا. میں ذرا تھوڑی سی وہ یہ تاریخی کوئی جملے کچھ باتیں کر لوں، پھر جو جو وقت گزرے گا ذوق پیدا ہوگا تو پھر اور بات بھی ہوگی. تو امام حسین نے تو حد کر دی، میدان میں نکل آئے. علی کی یاد تازہ ہو گئی اور اقتدار کے لیے نہیں آئے. اقتدار کے لیے آتے جس طرح کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ یہ اقتدار کی ہوس میں گئے تھے تو قتل ہو گئے. بے وقوفو، نہ سمجھو، تمہیں شرم آنی چاہیے نواسہ رسول کے متعلق یہ لفظ کہنے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آج بھی اگر کہیں کسی کے مقابلے میں نکلو تو تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، نہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، نہ تمہارا باپ علی شیر خدا ہے، نہ تمہارا بھائی حسن مجتبیٰ ہے. کوئی نسبت نہیں کہ نسبت خاک را با عالم پاک، کوئی حیثیت نہیں. پھر بھی تم نکلو، اگر تم بھی 2-4 لاکھ آدمی اکٹھے کر لو گے اس دور میں، اپنی جماعت جو تم نے بنائی ہے، جس طرح آج کل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنا زور دکھایا جاتا ہے، اپنی شان دکھائی جاتی ہے کہ ہم اتنے ہیں. یہ اتنوں کی بات نہیں ہوتی. بدر میں پتہ ہے کتنے تھے؟ جن کے ساتھ نبی ہو، جن کے ساتھ نبی ہو وہ 313 ہزاروں پر حاوی ہوتے. یہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر امام حسین نکلتے اس انداز سے تو کیا نبی کی حمایت ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ لاکھوں افراد ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ حج کا مہینہ وہاں گزار کر اگر وہ نکلتے، حجاج کو ساتھ لیتے، اور جس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، شبیہ رسول، تو اس کے ساتھ کون اپنی جان نہ دیتا؟ سوچو، اگر یہ بات ہوتی تو اپنے بچے کیوں لے کر جاتے؟ جو لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں ساتھ، بیوی بچے لے کر جاتے ہیں، لڑکیاں لے کر جاتے ہیں ساتھ. شرم آنی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں تو تعلیم یافتہ جاہل ہی کہوں گا، ایک اس سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو ان پڑھ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا. اس سے تو وہ جاہل بہتر. یہ صبر آزما مراحل گزارے لیکن ثم استقاموا، ڈٹے رہے، پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا. پھر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، فقہاء، اولیاء کرام کا دور شروع ہوا.
اور دوسری آیت جو ہے، ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، دوسری جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا، آپ سب سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج بھی اپنی مسجد میں گولڈا شیپ میں میں نے یہ نقطہ ایک اپنی طرف سے بیان کیا۔ جو ادا شناس لوگ تھے وہ میری بات سے محظوظ ہوئے، کیونکہ پٹی پٹائی باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات بھی ہونی چاہیے۔ آیتیں سب پڑھتے ہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں، جہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کروں گا اس آیت کی طرف کہ جو میں اب تفسیر کر رہا ہوں یہ تفسیر پہ رائے نہیں ہے، تعویل، غلط تعویل نہیں کر رہا میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، میں پیش کروں گا، یہ بات میری اپنی ہے، میں نے خود سمجھی ہے قرآن سے، اور آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، جو میں بیان کروں گا وہ آپ بھی سمجھیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ نصیر الدین یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، یہی بات، نہ ان پر کوئی حزن ہے نہ غم ہے، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہی لفظ وہاں بھی ہیں، یعنی جن میں استقامت ہو وہ اولیاء کی صف کے لوگ ہیں، کیونکہ نہ ان میں غم ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یہ لفظ، یہی لفظ اس آیت میں بھی ہیں اس آیت میں بھی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ جن کو غم نہیں۔ بھئی غم کیوں ہو؟ ولی کس کے ہیں؟ دوست کس کے ہیں؟ دیکھیں نا، چار آدمی آپ کے دوست ہوں، چنگا جس طرح آنن نا ایک جتھا ہوئے دوستانا، ڈانگ مار سنگی ہون نا، 100-200 بندہ ہوئے، تے بندہ جناب بڑا دلیری نہ حملہ کردا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے یار انصار جڑے بہت ہیں تے انشاءاللہ میں نوں کدھر کنڈ نہیں لگن دیون لگے، وہ اتنا دندنا کے پھردا ہے، خصوصاً تواڈے علاقے دار تے بہت ماشاءاللہ شہرت ہے، اللہ بچا کے رکھے تانوں بھی سارے نوں۔ جی ہاں، یہ جرت بے جا جڑی ہے، بے جا جرتاں ذرا جی گل برداشت نہ کی تے ڈانگ چا کے ٹر پیا۔ حوصلہ کرنا چاہیے، حضور دی تعلیم کے خلاف ہے۔ تے اتنا نشہ بندے جو ہوندہ ہے کہ میرے کنڈ بڑی پاری ہے، میری کنڈ بڑی پاری ہے، برادری بہت ہوئے، بھائی ہون، بچے ہون، کنبے خاندان دے بندے جنہ برادریاں دے 4-4 500 1000 2000 فیملیاں دے برادریاں دے انہیں پورے گراواں تے حملے کر دیں، صرف بندیاں دی کثرت تے۔ تسی دسو کہ اللہ دی ذات جڑی خالق ہے، ساریاں طاقتاں دی مالک ہے، اللہ ایک ہے نا، ایک ہے، لیکن وہ دوست بن گیا ایک انسان دا۔ کسی انسان نو اپنی دوستی واسطے چن لیا یا آپ اس دا دوست بن گیا، ہن دسو اس دی کنڈ بھاری ہوگی کہ نہیں؟ دوست بھی ایک تے جس دا دوست ہے وہ بھی ایک، وہ بھی ایک، اے بھی ایک، لیکن طاقت تسی ایمان دے نال گل کرو کہ پوری کائنات ہے گولے بارود بم اے میزائل تے جو بلائیاں آج کل بنیاں ہی ہیں، انہاں سارے نو کٹھا کر دیو، انہاں دی اللہ دے طاقت دے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی۔ اے مومن دا ایمان ہے، اور جڑے غیر مسلمان وہ بھی اندروں سمجھ دیں کہ سانو جس ویلے وہ برباد کرنا چاہے کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہر چیز نو ختم کر دیں گے، ہے جی؟
وہ فنی خرابی نال اس نو تعبیر کر دیں لیکن فنی خرابی نہیں ہوندی، وہ ادھر دا آرڈر ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ تے ایک ذات ایک بندے نال ہو گئی۔ وہ نقطہ میں کہ پیش کیتا تے میں ایک حدیث پیش کیتی آج کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے صحابہ نو کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، جو بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں ارشاد۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی یاد دل میں پیدا ہو، یعنی ان کے چہرے دیکھنے سے اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ کنیکشن پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ نصیر الدین نصیر شاہ، نعرہ شریف، سمجھ آئی؟ تو کنیکشن پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا یہ سرکار کی حدیث ہے اور پکی حدیث ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تمام معتبر کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور درجہ صحت پر ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھو نا چیف منسٹر کو دیکھا جائے تو دنیا یاد آتی ہے، صدر پاکستان کو دیکھا جائے تو دولت، حشمت، موٹر، کار، پراپرٹی، جائیداد، شان شوکت، دنیا، پیسہ۔ وزیر اعظم کو دیکھا جائے تو یہی کچھ، کتنا بڑا ہوتا ہے دنیا کا، کتنا بڑا ہوتا ہے صدارت اور وزارت عظمیٰ۔ لیکن اور یہ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ کہ چہرہ دیکھو تو اللہ کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ یہ جتنے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، جتنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، میں اس کی نہیں کہتا، ناظمین ہیں، جتنے حضرات دنیا دار ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہے، چہرہ دیکھو تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا، دنیا کی طرف جائے گا، کیونکہ دنیا کا معنی ہے دنو، قریب، دنیا کا معنی ہے قریب، جو آخرت سے قریب ہو۔ اس کے بعد آخرت ہے، بالکل قریب ہے، ملی ہوئی ہے۔ اور دنیا ہے، اس کو دنیا دنی بھی کہتے ہیں، کمینی دنیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے سب کچھ سمجھتا ہے یہی ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ آگے مریں گے تو جائیں گے نا، یہاں تو مزے اڑاؤ۔ تو ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، رسول کی طرف ذہن نہیں جاتا، قرآن کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن آپ کسی اللہ کے مقبول کا چہرہ دیکھیں، تو اس کے چہرہ دیکھنے سے آپ کی توجہ کہاں جائے گی؟ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس جب چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ کی نظر ادھر چلی جائے گی، حوالہ ہو، حوالہ ان کا اللہ ہے، حوالہ ان کا اللہ ہے، تو جو پیچھے حوالہ ہو وہی سامنے آتا ہے۔ دنیا اگر حوالہ ہے تو دنیا سامنے آئے گی، بہت بڑا جاگیردار ہے،
اربوں پتی ہے، 10,000 مربع کا مالک ہے، کھربوں پتی ہے، تو میرا خیال ہے آپ اگر پاس سے گزریں گے تو اگر آپ اپنے گھر میں فقیر ہیں، غریب ہیں، لالچی نہیں ہیں، شودے نہیں ہو، حریص نہیں ہو، منگتے نہیں ہو، تو پھر کہو گے وڈے تے اپنے کاریں تینوں سلام کیوں دئیے، تو سانو کوئی پا کے دینا ہے، جا کر بیٹھ ہے جی۔ تے ایک درویش نکلے، وہ دیندہ بھی نہیں کچھ، اس نو تسی پیش کر دے الٹا، نظرانے تسی پیش کر دے ہو، او پلیوں دنیا دار دیوے بھی تو انو تے تسی لینے تے تیار نہیں ہو جڑے غیرت مند لوگ ہو۔ ہائے میں نے ایک شعر یاد آ گیا تھا، فارسی دا ایک شعر ہے کہ غنی شدیم، وہ کیا آتا ہے میں نہیں لیندہ، غنی شدیم زجاہو جلال شاہانہ، غنی شدیم ایک شاہی جلال ہے نا، شوکت ہے، شان ہے، اس تو میں بے نیاز ہاں، میں نو یہ روک نہ دس، ایک گڑیاں دا تے کاراں دا تے محلاں دا تے ماڑیاں دا تے بتیاں دا تے لیٹاں دا تے کالیناں دا تے صوفیاں دا، اے میں نو مار نہ دس، غنی شدیم زجاہو جلال شاہانہ، بسست تاج غلامی پیر میں خانہ، بسست تاج غنی شدیم زجاہو جلال شاہانہ، بسست تاج بسست تاج غلامی پیر میں خانہ، پیر میں خانہ شراب معرفت تقسیم کرنے والا، اس کی غلامی کا جو تاج میں نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے یہ میری عزت کے لیے کافی ہے۔ تو اگر بڑا ہے تو یہ شان و شوکت لے جا لے جا لے جا، یہ تم طراق محدود، یہ خلط غزنوی، یہ تاج محمود، انعام میں دے رہا ہے فر شاہی، میں جوش ہوں مسخرہ نہیں ہوں معبود۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر مارے گا، گل سمجھی؟ تو کہا کہ میری نگاہوں میں کوئی تمہاری چیز نہیں جچتی، کیا بات ہے، کیا کرنے تو یہ استغناء استقامت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ دنیا والے خطاب کرتے ہیں، بادشاہ وقت خطاب کرتا ہے، صدر پاکستان خطاب کرتا ہے، لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یہ آخر کن لوگوں کا ذکر ہے، یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کس شان کی ہستی کا ذکر ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا تذکرہ ہے، یہ کیسی محفل ہے کہ سب لوگ دم بخود ہیں، تمام بدن پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا تھا۔ تو آخر کوئی دلچسپی ہے نا
ہیں جی؟ تو مطلب ہے کہ عوام کی جو امنگیں ہیں، غریب عوام جو ہے، اور یاد رکھیے کہ اسلام اور ایمان ہے بھی غریبوں میں، امیروں میں کچھ بھی نہیں ہے، دولت ہی دولت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ غوثیہ، آستانہ سمجھ آئی؟ کلمہ شریف۔ جس طرح سرکار نے فرمایا، میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام، ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اسلام اٹھا بھی غریبوں سے اور واپس بھی آخر میں دنیا جب مٹنے کو آئے گی تو صرف غریب مسلمان رہ جائیں گے، امیر سب چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے دولت اور دنیا کی ہوس میں۔ اور آپ نے دعا تو سنی ہوگی کہ اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ محمد کو زندہ بھی غریبوں مسکینوں میں رکھ، ہیں جی، اور مار بھی غریبوں اور مسکینوں میں، اور قیامت کے دن اٹھا بھی غریبوں اور مسکینوں میں۔ کسی وڈیرے جاگیردار کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں فرمایا، غرباء کے ساتھ، جن کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، مگر دولت عشق محمدی میں سرشار ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، کملی والے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستاں سلامت، تیرا راستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا راستاں سلامت۔ سرکار تیری نظر رہ دے تے ساڑا وقت گزر رہا ہے، سارا وقت گزر رہا ہے، کملی واجہ تیرے نال تعلق نہ ٹوٹے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک۔ او قبرہ والے گل پوچھا جا کے کان ہے نے تے لاؤ کان قبر والے کول، تسی آدھے ہو کملی والے دا اتے نہ نہیں، او تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک۔ اتھے نہیں پوچھا جاندہ ما تقولو فی حق ھذا الرجل، او کیا کہندہ ہے اس سے متعلق، کیا کہندہ ہے، یہ کون ہے؟ جس دا تعلق ہوئے گا وہ کہے گا یہ کون ہے، جس دا تعلق ہی نہیں، جڑے کہندے ہیں ساڑھے جے، وہ کہتے ہیں ساڑھے جے بشرن، وہ تے تواڈے جا بشر ہے، تے تواڈے جا بشر اور بھی کوئی اتھے آیا ہے، وہ تواڈے جا نہیں تے اتھے آیا ہے نا۔ اور چلے ہو گل میری دلیل بھی سنو، مولوی اب بھی سن دو، میری بھی سنو، پوری کائنات میں چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے زندیق ہے، چاہے دہریہ ہے، جب وہ مرتا ہے تو کملی والے آقا وہاں تشریف لے جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے چہرے کو،
دیکھو اس کے چہرے کو. اگر وہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہمارے جیسے بشر کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کیا ان کے باپ کو کبھی لایا گیا وہاں؟ ان کے کسی بزرگ کو لایا گیا؟ ثابت ہوا کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے جیسے نظر آتے ہیں. نظر آنا اور ہے، ہونا اور ہے. ہونا اور ہے، سراب اور ہے، آب اور ہے. اے موٹر وے تے پانی چمکدا ہے کہ نہیں دور تک کیوں؟ پیاسا جڑا ہوئے نا بندہ کہتا ہے شکر ہے پانی لب گیا. لیکن ٹوری جا وہ پانی ہوئے گا تو لبے گا. لیکن لگدا پانی آ رہے او کملی آلا لگدا تو آنے آ رہے ہے نہیں. میں گل تو انہوں سناواں اس دے غلام دی کملی والے دے غلام دی گل سناواں. آقا دی شان تھا بہت اچھی ہے نا. حضرت سفینہ حضور دے صحابی غلام حضرت اسماء دے نوکر سن. تے حضرت اسماء نے ان سے یہ کہا کہ تم حضور کی خدمت کرو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. تو یہ کتنا سیانا نوکر ہے. اس آکھیا سیدہ اسماء تو ماں آزاد نہ بھی کر جے ہے جے آقا دے غلامی دا آدھی تو میں غلامی بھی کرسا ساری عمر ہے میں بھی تو آزاد نہ کر. سفینہ فرمانن کہ خرجہ یعنی رسول اللہ حضور نکلے مرتن ومعہو اصحابہ حضور نال آپ دے صحابی نال ہے. یہ حدیث شریف میں سنا رہا. فَسَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ سامان بہت سی صحابیان دا جو بوجھ زیادہ ہو گیا. فقال علی رسول اللہ حضور ماں فرمایا ابسط کساکا اوے سفینہ چادر ڈا اپنی چادر ڈا. فبسطتہ پھر میں جا دیتی. فجعل فیہ متاعہم انہاں سارے صحابہ پدرہ ہے وی ہے جتنے بھی یہ سارے صحابہ اس چادر سامان اپنا رکھیا. ثم قال علی احمل ما انت الا سفینتن اوے چاہ تو تا کشتی ہیں سفینہ ہے تو تا. ابو عبد الرحمن انہا دا نا آیا حضور نے سفینہ فرمایا تو تا کشتی ہیں چک ہے سارا کو اور 15-20 بندے کتنا سامان ہو گیا اس فرمایا چک. قالا حضرت سفینہ فرماندے کہ لو حمل تو یوم ایذن وقر بعیر او بعیرین او خمست او ستت ما ثقل علیہ کہ اگر اس دن جس دن کملی والے ماں فرمایا کہ پار چک بھی اتنیاں بندیاں دا تے اس دن کدے میں 5 اٹھاں دا 6 دا یا 7 دا بھی کدے بوجھ چک لے ویا تو میں نو پتہ نہیں لگتا ہے. اے ذرا جڑے کہندے ہیں بشرن ساڑھے دے اے تسی اپنے کسی نوکر نو کہو چک او ذرا کہ ایک پا بھی ہوتے ہویا او چک کے سٹے گا اس آکھیا میرے کل نہیں چکو لندہ میں کو موڑا بنانا ہے اپنا پیسے تو رکھ کول اپنے وڈے تے اپنے کار میں اپنے ہنگا پیر توڑا میں نہیں چک سکتا. لیکن انہوں نے آکھیا کہ میں 7 یا 6 اٹھا دا پار بھی اگر چک لے مایا میں نو پتہ نہیں. اے حضرت سفینہ فرمانے نے ایک دفعہ کہ رکب تو مرتن سفینتن فی البحر ایک دڑے میں فرمانے حضرت سفینہ کہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا. فن کا سرت بنا کشتی ترٹ گئی پھٹا ترٹ گیا. فرکب تو لوہن منہا فترہنی البحر الى غیظت فیہا الاسد
بوٹا ٹوٹ گیا تے اس دی جڑی ایک پھٹی باہر نکل آئی نا، میں اس ہوتے تر تور کے تے پہنچ گیا ایک جزیرے وچ، پانی دی موجہ نے سٹیا مینوں باہر اس جزیرے ہوتے، اگے تک نہ تے سامنے شیر آ گیا، جنگل دا کھلا شیر۔ اے سنیو جڑے کہندے جی ساڈے دے بچرن، اے ذرا توجہ میں دے، سمجھ آئی نا؟ اے میں کوئی اہل سنت دی نمائندگی نہیں کر رہا، اے جس دی بھی نال ہو رہی ہے اے قدرتی ہو رہی ہے، میں تو انہوں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ غور کرو۔ وہ کہہ دیں کہ فجانی، اس تکیا میں نے تو حملہ کر دیتا، شیر کھولا سی، پھر جنگلی شیر پکھا آ گیا کھانے واسطے، جسے لب گیا نا چپٹیا تے فقل تو حضرت سفینہ آنن میں اس شیرہ مخاطب کیتا، میں آکھیا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ ہے، اوے ابا الحارث او شیر تینوں پتہ نہیں کہ میں سفینہ ماں کملی والے دا غلام، اور میں کملی والے دا غلام ہاں، کدھر پہ بکھر کے آندا ہے؟ شاید تینوں پتہ نہیں، انا مولا رسول اللہ ہے، میں حضور دا غلام ہاں، رسول اللہ دا غلام ہاں۔ اللہ اکبر، فتاتا راسہو، شیر نے گردن چکا لیا، گل سنی نا؟ تے شیر نے گردن چکا لی۔ اے انسان، اگر تیری گردن کملی والے دے نا تے نہ چکے تے تو سمجھ لے کہ تو جانورہ تو بھی گیا گزرے۔ اگر تیرے دل وچ حضور دا نا آنے تو بعد ادب پیدا نہ ہوئے اور تو کہنے کہ ایک چٹھی رسان سی ہے جی تے چٹھی دینے آیا تے بس چٹھی دے کے چلا گیا، تے تو اگر اے کہنے اے لکھیں تے بڑے افسوس دی گل ہے۔ پھر اے جنگلی جانور دا واقعہ سن لے، اے میں نہیں لکھیا، میں کولو نہیں بنایا، اگر پڑھے ہیں تعلیم یافتہ ہے، عربی پڑھ سکتا ہے، زبرہ زیبرہ جاندہ ہے، علم دا دعویٰ ہے بھی تے میں کتاب دے ساں تو پڑھ، تے کہویں اپنی پارٹی کو لے کے جا، وہ بھی کہے گی کہ کتاب مضبوط ہے، سو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اتھو بول رہا ہوں، فتاتا راسہو، اس نے سر چکا لیا، وجالا، اگر صرف چیز نہیں کو اندازہ لاؤ، فجالا یدفعنی بجنبہی او بکفہی حتی وضعنی علی الطریق، میرے اگے اگے ٹر پیا گردن چکا کے تے میں نو پیر رکھے نا تے اینج کرے، اینج اے میرے پیچھے پیچھے ٹر آ بھائی، سفینہ آ میرے پیچھے پیچھے آ، اوہ سفینہ میرے پیچھے پیچھے آ، اوہ شیر جنگلی درندہ، اللہ اکبر، کملی والے دے غلام آقا نو نہیں ویکھیا، جانوارے آقا نو نہیں ویکھیا، تے او جانوار بھی ہیں جڑے ساری عمر کملی والے دا چہرہ ویکھتے رہے، ثابت کیا ہویا کہ او جانورہ تو بھی گئے گزرین، او اسفل السافلین دی مخلوق ہے کہ جس نے کملی والے دا دور مقدس پایا اور آپ دا مقام نہ سمجھ سکے، اور آج بھی بد نصیب لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور انہیں کملی والے کی شان کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی بد نصیب ہیں۔ تو آکے میرے پیچھے آ، میرے پیچھے آ، حتیٰ کہ میں نو رستے تے آن کے پایا، اے لے پائی ہے رستے ہی، جزیرے تے رستہ تے نہیں ہوندہ نا، او آن کے رستے ہوتے پایا۔ ثابت کیا ہویا ہے، میں ایک شاعرانہ گل کرنا، میں شاعر بھی ہوں ڈاکٹر صاحب، شاعرانہ جی گل اجازت ہے کہ میں اپنی طرف گل کر رہا ہوں کہ شیر نے سفینہ نو بندے نو رستے تے پایا، تے مطلب یہ سمجھ آئی کہ جڑے رستے تے پاندے انہاں نو شیر ہونا چاہیے، وہ لوگ شیر ہوندے، کوئی شیر ہی رستے پا سکتا۔
اے گدڑ تے لومڑیاں جڑے اج کل دی طریقت دیاں لومڑیاں ہے جی لومڑیاں طریقت دیاں اے نہیں رستے چ پا سکدیاں رستے تے او پا سکدا ہے جڑا شیر ہوئے یا شیراں دا پتر ہوئے ہائے 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 میر عزیز کے کہتا ہے عباس دے متعلق کہ خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر جد خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر پل کے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر پل کے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر پل کے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر اور کیوں کر نہ ہو ایسا کہ ہے شیروں کا پسر شیر کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے اور ورثے میں اذن زور ید اللہ ملا ہے ورثے میں انہیں زور کیا پنجا ہے میر انیس ببر علی انیس لکھنوی یاد آگے ویسے کہ کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا صاحب سمسام تلوار والا سمسام میں نے تلوار اس تلوار والے کا کیا پنجا ہے کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجا انگشت او چیچی انگلی نکی انگلی عباس ملا دے وے تے ایران دے بہت بڑے جڑا سام پہلوان ہوتا ہے اس دا پورا پنجا مڑ جاوے انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجا اور ہم پنجا نہ پنجے سے ہو زرغام کا پنجا ہم پنجا اور شیر بھی کدے پنجا ملانا زرغام شیر اگر شیر بھی پنجا عباس نہ لڑانا چاہے تو ہم پنجا نہ ہو سکے جرت نہ پہوے شیر نہ اوے سفینے نال سرکار دے غلام دے نال شیر ہم پنجا نہیں ہو سکتا تے عباس تے خون رسول ہے ہم پنجا نہ پنجے سے ہو زرغام کا پنجا یہ انگلیاں سب اللہ اکبر عباس
تو دنیا تو ٹر گیا ہے او سکینہ نو پانی پلانے والے او سکینہ نے پیاس بجھانے دی حسرت مر جانے والے تیرا ہاتھ ہے یہ تیریاں انگلیاں نہیں انگلیاں نہیں یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں یہ انگلیاں سب انگلیاں نال گڈاں کھلیاں انگلیاں نال عباس اے تیریاں انگلیاں اے امت دی عقدہ کشائی استے گڈاں کھولنے واسطے رب نے بنائیاں یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں مثال سنیے اور پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنج تنی ہے پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنج تنی ہے پنجے پہ اوے عباس تیرے اس پنجے تے او قربان ہے جڑا پنج تنی ہے یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں اور پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنج تنی ہیں جو پنج تنی ہاں جو پنج تنی ہیں سمجھ آئی کتھے گل ٹوری تے کتھے پہنچی ہے جی کتھو گل ٹوری ہائے ہائے شیر ایک سنے ہو جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغاں پہنچی جام و مینا میں ڈھلی جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی اور خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی خاک میں مل کے مٹی ہوندی نا اے دندیاں تو مٹی لوگ کھرچ کے ترامیاں پاڑ کے ماما پڑھا لے جان گیا نا اتھے خبریں کتنے لوگ دفن ہوئے کتنے دیاں ہڈیاں پہیاں گل گئیاں سڑ گئیاں ہزاراں سال گزرے گئے او ہڈیاں مٹی بن گئیاں او آئے کباراں دا کام کرنے آلے انہوں نے مٹی کھٹی مقصود سنی جی کیا کتھے شاعر گیا جی او مٹی کھٹنے آستے آئے انہاں ترامیاں پریاں اپنے آویش کھڑی اتھے جتھے کوزے بن دین پیالے بن دین او مٹی وچ ایک کہندہ ہے شاعر جیڑا میں سا میری اڈیاں بھی اتھے ہی سا جی او ساری عمر ساکی جڑا پیرے میخانہ ہے پیرے مغام ہے جڑا شراب پینے والے دا پیر ہے جڑا شراب معرفت الہی پلاتا ہے اس تک میری جرت کہ میں اس دے نیڑے لگا اس دے ہاتھ چوم لیاواں تے بڑی گل ہے
اس دے لبا تک کنج پہنچا آئے میری قسمت ویکھو میں مویا میں ختم ہویا میں ہڈیاں گل گئیاں مٹی وچ گئیاں مٹی ترامی چاہیاں ترامی وچ بھر کے آوچ لے گئے اتھے جس لے پیالہ بنیا پیالہ بازار وچ آیا بازار وچ وکیا میں خانے چ آیا میں خانے میں جناب جس لے شراب پی تے اتفاقاً او پیرے مغاں دے حصے چاہی او پیالہ جڑی میری مٹی دا سی وہ پیالہ جڑا ہے جس میری مٹی سی نا شامل اور جس لے پیرے مغان لایا نا منہ نال تے لبا نہ لگیا کہ نہیں لبا نہ لگیا اتھے بولیا کہ جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغان تک پہنچی جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغان تک پہنچی ارے دیکھو خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی خاک میں مل کے میری خاک اللہ اکبر خاک میں مل کے میری خاک کہاں اللہ اکبر خاک میں مل کے میری خاک معاف کرنا نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ میں عالم ہوں سمجھ آئی میں خطیب نہیں ہوں نہ میں خطیب ہوں پر بندہ عجیب ہوں کوئی دعویٰ نہیں نہیں تازگی لالو نسترن میں نہیں تازگی لالو نسترن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے میرے پاؤں زنجیر اے عابد بیمار تیرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میں میرا ہاتھ ہے جنہاں دا ہاتھ ہوئے پورے ماحول دے وچ انقلاب پیدا کرنے دا انہاں دے ہمیشہ پیراں وچ زنجیراں ہی ہوندیاں